اور جب ہم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو جن چیزوں کی ضرورت ایک انسان کو جینے کے لیے ہوتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں. ہوا پہلے سے موجود ہے, پانی پہلے سے موجود ہے. پیدا ہوتے ہی ہم اور آپ چاول نہیں کھانے لگے, پیدا ہوتے ہی ہم اور آپ روٹی نہیں کھانے لگے, پیدا ہوتے ہی ہم اور آپ ڈائریکٹ پانی نہیں پینے لگے, کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں پیدا ہونے کے بعد بھی 6 مہینے تک بچے کو پانی نہیں دیا جائے, بلکہ بچے کو ماں کے دودھ پر ڈیپینڈ کر دیا جاتا ہے کہ اس وقت بچے کے لیے سب سے زیادہ اس کی صحت اور تندرستی کے لیے سب سے زیادہ مفید چیز ماں کا دودھ ہے. آپ اندازہ لگائیے, وہ ماں جس کے پستان ابھی تک خشک تھے, لیکن جب بچہ پیدا ہوا اس نے ایک بچے کو جنم دیا. جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا, اللہ رب العالمین نے اس بچے کی غذا کو ماں کے پیٹ کے ماں کی پستان کے اندر پہلے سے بھر دیا. بچہ آیا اور اس نے ماں کی پستان میں دودھ منہ لگایا اور اللہ رب العالمین نے ماں کی پستان میں دودھ پیدا کر دیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے سے پرورش کے نظام کو وہ چلا رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے, ساری کائنات کی پرورش کر رہا ہے. وہ جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو کھلاتا ہے, ایک چیونٹی کو بھی دیکھیے, ایک چیونٹی کو دیکھیے, سیکنڈ فلور پر کوئی سویٹ اور مٹھائی رکھی ہوئی ہے, ہم اور آپ نہیں سونگ پائیں گے, ہمارے اور آپ کی ناک میں اتنی طاقت نہیں ہے, لیکن اس چیونٹی نے اس کی خوشبو کو سونگ لیا ہے, رینگتے ہوئے چلتی ہے اور سیکنڈ فلور پہ پہنچ جاتی ہے اور اپنے رزق کو حاصل کر لیتی ہے. جن چیونٹیوں کو ہم نادانی میں اور عدم شعور میں ہم کچل ڈالتے ہیں اپنی گاڑیوں سے, اپنے 2 ویلر سے اور اپنے 4 ویلر سے, میرا رب اس چیونٹی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے, اس کو بھی رزق دیتا ہے, اس کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے. ہم اور آپ اندازہ لگائیں, الحمدللہ رب العالمین, یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت ہے. وہ صرف انسانوں کا ہی نہیں ہے, وہ ساری کائنات, ساری مخلوقات کا رب ہے. وہ صرف مسلمانوں کا نہیں, ساری انسانیت کا رب ہے, ساری انسانیت کا رب ہے. اس لیے انسانیت کے مقام و مرتبے کو بھی ہمیں اور آپ کو پہچاننا چاہیے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, میرے بندو میری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. یہ بارش جو ہوتی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اسی بھارت کے, اسی انڈیا کے سائنٹسٹوں نے ایک بار مل کر مصنوعی بارش کی تھی. اسی سمندر کے پانی سے بھاپ بنا کر مصنوعی بادل بنائے, آرٹیفیشل بدلیاں بنائیں, اور ان بدلیوں سے, آرٹیفیشل بادلوں سے صرف 10 منٹ کے لیے بارش کی تھی. بس صرف 10 منٹ کے لیے بارش. اس 10 منٹ کی بارش میں ہندوستان کی 25 سال کی کمائی خرچ ہو گئی ہے. 25 سال میں بھارت نے جتنا کمایا تھا وہ سارے کی ساری کمائی اس بارش کی نظر ہو گئی. اندازہ لگا سکتے ہیں 10 منٹ کی بارش میں سائنٹسٹ اس حد تک تو کامیاب ہوئے کہ سمندر کے پانی سے بھاپ اور بھاپ سے آرٹیفیشل بادل بنائے, اور بادلوں سے 10 منٹ کے لیے بارش کی پورے ہندوستان میں. صرف 10 منٹ کی بارش کی تو 25 سال کی بھارت کی کمائی ختم ہو گئی. اس دن کی تاریخ سے کان پکڑ لیے کہ نہیں یہ تو بڑی مہنگی بارش پڑ رہی ہے. اس دن سے کان پکڑ لیے اور آگے بڑھی نہیں, پھر بدلیوں پر توجہ ہی نہیں دی ہے. پھر موسم وبھاگ بس اتنا بتا دیتا ہے کہ کل موسم کیسا رہے گا, کل کوہرا رہے گا, کل دھوپ نکلے گی, بارش کب ہوگی. اب اس میں انہوں نے اپنا دماغ خرچ کیا ہے, لیکن آرٹیفیشل بادل بنانا چھوڑ دیے ہیں, کیونکہ اس سے کمر ٹوٹ رہی تھی, ہماری معیشت کی, ہماری اقتصادیت کی کمر ٹوٹ رہی تھی, چھوڑ دیا. سوچو 10 منٹ کی بارش میں 25 سال کی کمائی ختم. لیکن اس رحمان الرحیم کی رحمت دیکھو, اللہ رب العالمین کی مہربانی دیکھو کہ اس نے 4 مہینے بارش کے ہی متعین کر دیے ہیں. جون, جولائی, اگست, ستمبر, لو ہم نے بارش برسائی ہے. تمہارے
مسلمانوں کو بھی, ہندوؤں کو بھی, سکھوں کو بھی, یہودیوں کو بھی, عیسائیوں کو بھی, ہم کسی کو محروم نہیں کرتے ہیں. 4 مہینے پورے کے پورے بارش کے متعین کر دیے ہیں, اور کبھی کبھی تو اتنی بارش ہو جاتی ہے کہ دعائیں کرنا پڑتی ہیں. مولانا صاحب مسجد میں دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی بارش کو روک دے, ورنہ گاؤں ڈوب جائے گا, فصل برباد ہو جائے گی, تباہ ہو جائے گی. دعائیں کرنا پڑتی ہیں. اتنی کثیر اور اتنی وافر مقدار میں اللہ رب العالمین نے بارش ہمیں اور آپ کو دی. کتنی بڑی نعمت ہے. ہاتھ, پیر, ناک, کان, آنکھ, زبان, ہارٹ, دل, اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ نعمت نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا یہ لینڈ لائن فون, یہ موبائل نہیں, یہ لینڈ لائن, یہ جو پہلے جو گھروں میں رکھے رہتے تھے اور جن سے ہم بات کرتے تھے, جس نے سب سے پہلے یہ ٹیلی فون بنایا, جب ٹیلی فون بنا کر فارغ ہوا تو اس نے تکبرانہ انداز میں کہا تھا, آج میں نے وہ چیز بنا لی جو اللہ واللہ بھی نہیں بنا پایا. اللہ رب العالمین کی دی ہوئی عقل سے کسی چیز کو بنا لینا, ایجاد کر دینا, ٹھیک ہے, اس پر رشک کر سکتے ہو, فخر کر سکتے ہو, لیکن اوور کانفیڈنس ہو جانا اور یہ کہنا کہ میں نے وہ چیز بنا لی جو اللہ واللہ نہیں بنا سکا, یہ بہت ہی گھٹیا جملہ تھا. ذرا تصور کیجئے, جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ تم نے ٹیلی فون تو بنا لیا, اس کا فائدہ کیا؟ بولا یہاں بیٹھے بیٹھے ہم اپنے بھائی امریکہ میں بیٹھا اس سے بات کر لیتے ہیں, ہماری آواز وہ سن لیتا ہے, ہم بولتے ہیں اپنی زبان سے, وہ اپنے کان سے سن لیتا ہے. جواب دینے والے نے جواب دیا, میرے بھائی یہ زبان تو اللہ نے بنائی, اور تیرا بھائی امریکہ میں بیٹھ کر جس کان سے تیری بات سن رہا ہے وہ کان تو اللہ نے بنائے. ایک ناگہانی آواز سے, ایک زوردار آواز سے اگر تیرے بھائی کے کان کے پردے پھٹ جائیں اور ادھر تو گونگا ہو جائے, تیری زبان کٹ جائے, تو پھر بتا, جب تیری زبان ہی نہیں ہے, گونگا ہو جائے اور تیرا بھائی بہرا ہو جائے, تو پھر یہ 250 گرام کا ڈبہ پھر کس کام کا ہے؟ بتاؤ پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ زبان تو اللہ نے بنائی, کان تو اللہ نے بنائے ہیں, پھر یہ تیرا ڈبہ کس کام کا ہے؟ شرمندہ ہوا اور اس نے اپنے جملے واپس لیے. میرے بھائیوں, اوور کانفیڈنس میں آدمی بہت زیادہ تکبر کر جاتا ہے کہ دیکھو آج ہم نے کیا چیز بنائی ہے جو اللہ واللہ بھی نہیں بنا پایا. اس طریقے کے جملے میرے بھائیوں کمزور انسان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے, زیب نہیں دیتا ہے. یہ ہارٹ, دل اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. ابھی کویت کے اندر ایک 80 سال کے بزرگ کا ہارٹ کا آپریشن ہوا, 80 سال کے بزرگ کا ہارٹ کا آپریشن ہوا. 10 منٹ میں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے اس کا ہارٹ کا آپریشن کر دیا اور شام تک اس کی چھٹی کر دی, جاؤ تم ٹھیک ہو. جب وہ جانے لگا تو 10 لاکھ روپے کا بجٹ بل اس کو دے دیا, ڈسچارج کارڈ پر 10 لاکھ روپے کا بل اس کو دے دیا. اس نے بل پکڑا تو رونے لگا. ڈاکٹر سمجھے کہ یہ 10 لاکھ کی وجہ سے رو رہا ہے, بل پکڑا اور اس میں کاٹ پیٹ کر 8 لاکھ کر دیے. اس نے 8 لاکھ دیکھا پھر بھی رو رہا ہے. ڈاکٹر نے کہا کیوں رو رہے ہو بھائی, 10 لاکھ کی جگہ 8 لاکھ کر دیا, خرچہ تو پہلے بتا چکے تھے, اب کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں, غور کیجئے, اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ 10 لاکھ کا بل ہے, اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم نے 8 کر دیا ہے, بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے 10 منٹ میں میرے ہارٹ کا آپریشن کر دیا. صرف 10 منٹ کے لیے میرے دل کو سنبھالا. 10 منٹ میرے دل میں کچھ خرابی آئی اور آپ نے 10 منٹ کے اندر میرے دل کو سنبھال لیا. 10 منٹ میں آپریشن کر کے آپ نے میرے سامنے 10 لاکھ کا بل دے دیا. 10 منٹ تم نے میرے دل کو سنبھالا تو 10 لاکھ کا بل دے دیا. میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیسے کروں جس نے 80 سال تک میرے دل کو سنبھالا, میرے ہارٹ کو سنبھالا. مجھے کامیاب زندگی اس نے دی, لیکن آج تک اس نے مجھ سے کوئی بل نہیں مانگا, آج تک اس نے مجھ سے کوئی اس کی قیمت نہیں مانگی. تم نے تو 10 لاکھ روپے مانگ لیے, 8 کر دیے. میرے رب نے 80 سال تک سنبھالا.
میرے ہارٹ کو لیکن ہائے میری ناکارہ کر دی، لیکن میں اپنے رب کا نہ ہو سکا، میں نے اپنی پوری زندگی عیاری میں گزار دی، میں نے اپنی پوری زندگی مکاری میں گزار دی، میں نے اپنی پوری زندگی بے حیائی کے کاموں میں گزار دی، میں اپنے رب کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ اور اسی دن سے وہ توبہ کرتا ہے، اور وہ توبہ کر کے کہتا ہے کہ انشاءاللہ بچی ہوئی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر گزاروں گا۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک واقعہ ہی کافی ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ سب اندازہ لگاؤ اس رب نے جو محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدا کی ہے وہ کیا ہے؟ یہ نعمت نہیں ہے۔ اگر ظلم رہنے دیتا تو کیا کوئی ماں اپنے بچے کو پیدا کرتی؟ پیدائش کی تکلیف اتنی ہوتی ہے، پیدائش کی تکلیف کہ بچہ جب پیدا کرتی ہے ماں تو اس کی تکلیف کو زمین کی چھاتی پر ڈالا جائے تو زمین کی چھاتی پھٹ جائے میرے بھائیوں، لیکن یہ درد وہ اس لیے برداشت کر لیتی ہے، کیوں؟ کیونکہ محبت اس کے دل میں بچے کی ڈال دی گئی ہے۔ اور کتنے ظالم لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں سے محبت نکال لی گئی ہے۔ اسرائیل کو دیکھ لیجیے آپ، جب محبت نکال دی جائے کسی کے دل سے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم ظلم و ستم کے کیسے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ہماری بمباری سے معصوم کیسے کچلے جا رہے ہیں، عورتیں کس طریقے سے بیوہ ہو رہی ہیں، اور کس طریقے سے ہماری بمباری سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پرکھچے اڑ رہے ہیں۔ ایک گہرا گڈھا کھود کر بنا پٹھرے اور بنا تختے لگائے ہوئے صرف پولیتھین ڈال کر کئی لاشوں کو ایک ساتھ گڈھے میں ڈال کے ان کو دفن کیا جا رہا ہے۔ ذرا آپ تصور کریں، جب محبت کسی کے دل سے نکال لی جاتی ہے تو وہ ایسی ظلم اور بربریت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رحمت محبت اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ نعمت جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے۔ ورنہ محبت کے انداز دیکھیے آپ، ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ بستر پر سو رہی ہے، ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ دودھ پیتے بچے کے ساتھ بستر پہ سو رہی ہے۔ رات کے 12 بجے بچہ رونے لگتا ہے، 1 بجے بچہ رونے لگتا ہے۔ ماں دنیا کا وہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہوتی ہے جو بچے کے رونے سے پہچان لیتی ہے کہ یہ بچہ کس وجہ سے رو رہا ہے، بچے نے پیشاب کر دیا اس لیے رو رہا ہے، یا بچہ بھوکا اس لیے رو رہا ہے، یا بچے کو کسی جسم کے کسی حصے میں درد ہے اس لیے رو رہا ہے۔ ماں سمجھ جاتی ہے کتنی ناکارہ ہے وہ اولاد جو اپنی بیوی کو فوقیت دیتے ہوئے بیوی کے سامنے اپنی ماں سے کہتا ہے ارے چپ رہ، تو نہیں سمجھے گی، چپ رہ، زیادہ مت بولا کر، ارے بیٹا کیا ہو رہا، ارے چپ رہ، تو نہیں سمجھے گی، تیرے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی ماں سے یہ جملہ کہتے ہوئے تمہارے کلیجے کیوں نہیں پھٹتے؟ آج اس ماں سے کہہ رہے ہو تو نہیں سمجھے گی جو اس وقت بھی تیری زبان سمجھتی تھی جب تو بولنا نہیں جانتا، جب تیرے رونے سے وہ پتہ لگا لیتی تھی کہ تو بھوکا ہے یا تیرے باڈی کے کسی پارٹس میں درد ہو رہا ہے، اس وقت وہ پتہ لگا لیتی تھی، اور آج تو اپنی ماں سے کہتا ہے۔ میرے بھائیو، ایک صحابی اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے تھے، اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے تھے، ماں بوڑھی تھی، آنکھوں سے اندھی تھی، پیروں سے لنگڑی تھی۔ جب 7 چکر لگا چکے تو ان کی ٹکر حضرت عمر فاروق سے ہو گئی، کہنے لگے امیر المومنین یہ میری ماں ہے۔ حضرت عمر نے کہا بڑی خوشی ہوئی میرے دل کو، آج تم نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرایا ہے۔ اس شخص نے کہا امیر المومنین کیا اب بھی میری ماں کا حق ادا نہیں ہوا؟ کیا اب بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ میری ماں لیٹرین کرتی ہے تو میں صاف کر دیتا ہوں، میری ماں کہ کپڑے میں دھلتا ہوں اس لیے کہ وہ ہاتھوں میں لخوا مار گیا ہے، پیروں میں فالج مار گئی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے،
آنکھوں سے اندھی ہے، اس کے کپڑے میں دھلتا ہوں، اس کی غلاظت و گندگی کو میں صاف کرتا ہوں۔ اس نے عمرے کی خواہش کی تو خانہ کعبہ کا طواف کے لیے میں اس کو لے آیا ہوں اور اپنی پیٹھ پر لاد کر میں نے اس کو طواف کرایا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کیا پوچھتے ہو؟ کہا پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت عمر نے جو جواب دیا، آئے نوجوانوں اس جواب کو سنو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تم اپنی ماں کے حق کی ادائیگی کی بات کرتے ہو، تمہاری ماں جب تمہیں جن رہی تھی، تمہاری ماں جب تمہیں پیدا کر رہی تھی، تمہاری ماں جب تمہیں جن رہی تھی، تمہاری ماں جب تمہیں پیدا کر رہی تھی، اس وقت اس کو جو تکلیف ہو رہی تھی، درد ذہ سے جو تکلیف ہو رہی تھی، جو درد ہو رہا تھا، اور اس درد کی اس کی پہلی آواز جو اس کے منہ سے نکلی، اس درد میں جو اس کی پہلی آہ جو اس کے منہ سے نکلی، آہ تمہیں پیدا کرتے وقت اس کے منہ سے جو پہلی آواز نکلی، آہ جو پہلا شبد نکلا، آہ، اے نوجوان ابھی تو نے اپنی ماں کی زبان سے نکلے ہوئے اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، اس کی پوری زندگی کا حق کیا ادا کرے گا؟ اس کی پوری زندگی کا کیا حق ادا کرے گا؟ یہ ہے ماں کا مقام، یہ ہے ماں کا مرتبہ۔ یہ ماں بستر پہ لیٹی ہوئی ہے، بچہ رونے لگا، ماں سمجھ گئی، پیشاب کر دیا، بستر کو ٹٹول کے دیکھا تو بستر گیلا ہے، ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور لگا کر اس نے اس طرف کر دیا، اس کی بھیگی ہوئی زمین پر جگہ پر ماں لیٹ گئی اور بچے کو ادھر کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ اپنی خشک جگہ پر بچے کو لٹا لیا اور اس کی بھیگی ہوئی گیلی بستر پر وہ لیٹ گئی، اس کو کیا کہو گے؟ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ اللہ نے اگر اللہ ماں کے دل سے یہ محبت نکال دے اور محبت کی نعمت سے محروم کر دے تو ہم اور آپ اتنے بڑے نہ ہوتے جتنے آج دکھائی دے رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک بکری کو دیکھو، جب وہ اپنے پیٹ سے بچے کو جنتی ہے، جب زمین پر پڑی ہوئی کوئی چیز بھی کھاتی ہے تو سونگتی ہے، کھانے کے لائق ہوتی ہے تو کھاتی ہے، ورنہ چھوڑ کے آگے بڑھ جاتی ہے۔ جو بکری ہر چیز نہیں کھاتی، سونگتی ہے، کھانے کے لائق تو کھاتی ورنہ چھوڑ کے چلی جاتی، لیکن یہی بکری جب اپنے پیٹ سے اپنے بچوں کو جنتی ہے تو دیکھیے آپ، جننے کے بعد فوراً ہی وہ اپنے بچوں کی غلاظت کو، گندگی کو اپنی زبان سے چاٹنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کی غلاظت اور گندگی کو وہ چاٹ چاٹ کے صاف کرتی ہے۔ بکری کے دل میں اپنے بچوں کی اس محبت کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ایک بکری کو بھی اتنی عقل دی، اس کے دل میں بھی یہ محبت پیدا کی ہے، وہ اپنے بچوں کی غلاظت اور گندگی کو چاٹ رہی ہے۔ ہم نے گاؤں دیہات کے اندر بہار و بنگال میں ایسی 50 مرغیوں کو دیکھا ہے کہ جن کے سامنے بلی آئی تو وہ بلی کو دیکھ کر بھاگ گئی، بلی کو دیکھ کر وہ مرغی بھاگی اپنی جان بچانے کے لیے۔ لیکن میں نے ایسی مرغیوں کو بھی دیکھا جو انڈوں پر بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد ان انڈوں سے چوزے نکلے، بچے نکلے، مرغی جہاں دانا کھا رہی ہے وہیں اس کے بچے بھی دانا چگ رہے ہیں۔ اچانک بلی آ گئی، لیکن آج وہی مرغی جو بلی کو دیکھ کر بھاگتی تھی، لیکن آج وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے نہیں بھاگ رہی ہے۔ اس نے بلی کو دیکھا، جلدی سے اپنے پروں کو پھیلایا اور اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیا اور بلی کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو گئی۔ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے میری زندگی خطرے میں ہے، ہونے دے، لیکن میں کسی طرح اپنے بچوں کو بچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ بچوں کے تعلق سے مرغی کے دل میں یہ محبت کس نے پیدا کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس محبت کی نعمت کو آپ کیا نام دیں گے؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ میرے بندو، میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، میری نعمتوں کو گننا چاہو تو میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے، میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی کثیر تعداد میں ہے ہماری نعمتیں۔
آپ دیکھ لیجئے ایک کتیا جب بچے جنتی ہے تو وہ بھی اپنے بچوں کے لیے ایسی محفوظ جگہ تلاش کرتی ہے جہاں بچے رہ سکیں اور کتوں کا گزر بسر نہ ہو اور وہ کتے ہمارے بچوں کو جھپٹ کر مار نہ ڈالیں. ایک کتیا کے دل میں بچوں کی محبت, ایک مرغی کے دل میں بچوں کی محبت, ایک بکری کے دل میں بچوں کی محبت, یہ کس نے پیدا کی ہے؟ یہ وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور یہ محبت صرف مسلمان کی عورتیں ہی اپنے بچوں سے نہیں کرتی ہیں, کافروں کی عورتیں بھی کرتی ہیں, غیر مسلموں کی عورتیں بھی کرتی ہیں. یہ محبت بہت بڑی نعمت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم کے پاس کچھ جنگی قیدی لائے گئے. سنیے, مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جنگی قیدی لائے گئے. ان جنگی قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی. ان جنگی قیدیوں میں, بندیوں میں ایک عورت بھی تھی جس کا دودھ پیتا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا, جس کا دودھ پیتا بچہ کہیں کھو گیا تھا. جب قیدیوں کو نبی اکرم کے پاس لایا گیا, اس میں وہ عورت بھی تھی جس کا دودھ پیتا بچہ کہیں کھو گیا. وہ عورت جس چھوٹے بچے کو دیکھتی اس کے پاس چلی جاتی, اس بچے کو اٹھا لیتی اور اس کو اپنی پستان سے لگا لیتی, اپنا دودھ پلانے لگتی. اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی, اس عورت کا بچہ کہیں کھو گیا ہے, یہ اپنے بیٹے کی محبت میں اتنی پاگل ہے, اتنی دیوانی ہے کہ جس کا بچہ پاتی ہے اٹھا کر اپنا دودھ پلانے لگتی ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ اچھا یہ بتاؤ اس عورت کو اس کا بچہ مل جائے, اس عورت کو اس کا بچہ مل جائے اور پھر میں یہ کہوں کہ آگ جلاؤ اور آگ جل جائے, پھر میں یہ کہوں اے عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے, تو کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے فرمایا نہیں. کہا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول, جو عورت اتنی محبت کرتی ہو اپنے بچے سے کہ وہ دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کے دودھ پلانے لگتی ہو, اس کا اصلی بچہ اگر اس کو مل جائے تو یہ عورت اس بچے کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ ارے آگ میں اگر اس کا بچہ جلنے لگے تو یہ اپنے آپ کو آگ میں ڈال کر اس بچے کو بچائے گی, اپنے آپ کو جلا لے گی لیکن بچے کو نہیں جلنے دے گی. نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ جتنی محبت, جتنا رحم اس ماں کو اپنے بچے کے ساتھ ہے, اللہ رب العالمین بھی اپنے گناہگار بندے پر اس سے زیادہ مہربان ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں مسلم شریف کے, اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا, اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا. اللہ رب العالمین کو اپنے گناہگار بندے سے اس عورت سے بھی کہیں زیادہ گناہ محبت ہوتی ہے, وہ رحم کرتا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے بھی جہنم کے اندر جائیں. جیسے یہ ماں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ آگ میں ڈالا جائے, اسی طریقے سے اللہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ آگ میں جائے. لیکن کیا کروں, گناہ کر کر کے وہ خود آگ کا شکار ہو جاتا ہے تو میں کیا کروں, وہ جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے, کیا کروں. اللہ کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ اللہ نے قرآن میں 20 سے زیادہ مرتبہ, 20 سے زیادہ بار, 20 سے زیادہ بار اللہ نے قرآن میں اپنے گناہگار بندوں کو یا عبادی کہہ کر پکارا ہے. اپنے گناہگار بندوں کو یا عبادی کہہ کر پکارا ہے. یا عبادی, جانتا ہے میرے بندے گناہ کرتے ہیں پھر بھی کہہ رہا میرے بندو, یا عبادی میرے بندو. ان کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا تم نے گناہ کیا جاؤ یہاں سے ہٹو, ہم تم کو اپنا بندہ نہیں مانتے. نہیں, ان کو بھی کہہ رہا یا عبادی اے میرے بندو. 20 سے زیادہ بار اس نے کہا یا عبادی میرے بندو, اور ایک جگہ تو اس نے یہاں تک کہہ ڈالا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آئے محمد
आबुदू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से कह दो कि आए मेरे बंदो, या इबादी, आए मेरे बंदो। और कौन से बंदो? अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, मेरे गुनाहगार बंदो, जिन्होंने जमीन और आसमान भरकर गुनाह किए हो, जिन्होंने गुनाह कर करके जमीन और आसमान भर लिए हो, वो मेरे बंदो, जिन्होंने हद से ज्यादा गुनाह किए हैं, मेरे वो बंदो सुनो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ। अल्लाह उन बंदों को भी खुशखबरी सुना रहा है, मेरे बंदों अगर गुनाह किए हैं और बहुत ज्यादा गुनाह करके अपने नफ्सों पर, अपनी जानों पर जुल्म कर रखा है, तो तुम मेरी रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ। आज भी तुम तौबा करोगे, मेरी तरफ पलट कर आओगे, मुझसे रुजू करोगे, तौबा करोगे, तो मैं तुम्हारे गुनाह को आज भी माफ कर दूंगा। शर्त यह है कि मेरे बंदो, जितने भी गुनाह लेके आओगे, मैं चाहूं माफ करना तो कर सकता हूं, लेकिन शिर्क लेके आओगे तो मैं माफ नहीं करूंगा। शिर्क के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई समझौता नहीं है। साफ तौर पर कह दिया, शिर्क लेकर आओगे तो हम समझौता नहीं है, और गुनाह लेकर आओगे तो हम माफ कर सकते हैं, लेकिन शिर्क के साथ समझौता नहीं। मांगो तो सही, पुकारो तो सही। मांगने वाला बंदा, पुकारने वाला बंदा, अल्लाह से तौबा करने वाला बंदा, रुजू करने वाला बंदा अल्लाह को प्यारा है। अल्लाह कहता है मांगो, अच्छा लगता है जब मेरा बंदा कोई मुझसे मांगता है, मुझे पुकारता है। और अगर तुम मुझे पुकारना छोड़ दोगे, तौबा करना छोड़ दोगे, अपने गुनाहों की माफी मांगना मुझसे छोड़ दोगे, तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हें हलाक कर देंगे। और ऐसी कौम को हम लाएंगे इसी जमीन पर जो गुनाह करेगी और फिर तौबा करेगी और फिर मुझसे पुकारेगी, मुझसे रुजू करेगी, तो मैं उसके गुनाह को माफ करूंगा। मुझे वो बंदे पसंद है जो मुझे पुकारें, मुझे वो बंदे पसंद है जो मुझसे मांगे, मुझे वो बंदे अच्छे लगते हैं जो मेरे दर पर अपनी पेशानी को झुकाएं और मुझसे मांगे। अंदाजा लगा लीजिए मेरे भाइयों, इतनी मोहब्बत होती है अल्लाह तबारक व तआला को अपने गुनाहगार बंदे से। अल्लाहु अरहमु बिइबादी मिन हाज़िहि बिवलदिहा। ये माँ जिस तरह अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती, अल्लाह भी अपने बच्चे को आग में डालना नहीं चाहता। लेकिन बंदे गुनाह कर करके खुद आग के करीब जाना चाहते, तो मैं क्या करूं? सोचो, आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, ठीक है, आप अपनी बहन की शादी करते हैं, ठीक है, हजारों तकरीरों के बावजूद भी जहेज जैसी लानत मुआशरे से खत्म नहीं हो रही है। 20 साल का तो तकरीबन तजर्बा हमें है, बिहार और बंगाल में और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में चीख चीख कर देख लिया, लेकिन जहेज जैसी लानत खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन आप ईमानदारी के साथ बताइएगा, हमारी बेटी या हमारी बहन जब मैके से ससुराल जाती है, हमारी बहन हमारी बेटी जब शादी के बाद मैके से ससुराल जाती है, उसको जो जहेज देते हो उसमें कुछ बर्तन भी होते हैं, उसमें कुछ बर्तन भी होते हैं। हमारी बेटी हमारी बहन ससुराल में अपने ससुराल के सामान की उतनी हिफाजत नहीं करती जितनी हिफाजत अपने मैके से मिलने वाले सामान की करती है। ये फितरत है, ये उसकी फितरत के अंदर ये चीज भरी हुई है। अपने मैके के सामान की ज्यादा हिफाजत करती है लड़की, बेटी, बहन। घर की सफाई करते करते, एक मिसाल पर गौर कीजिएगा, 2 कांच के बर्तन है, 2 कांच के बर्तन है, सफाई करते करते वो दोनों कांच के बर्तन जमीन के ऊपर गिर गए, एक टूट गया, चकनाचूर हो गया, और एक बर्तन बच गया, एक गिलास बच गया और एक टूट गया कांच का। हमारी बहन या हमारी बेटी किस बर्तन की हिफाजत करेगी, जो बच गया उसकी या जो टूट गया उसकी? आप लोगों का जवाब यही होगा, आप लोगों का जवाब यही होगा, जो बर्तन बच गया हमारी बेटी हमारी बहन उस बर्तन की हिफाजत करेगी, जो टूट गया उसका क्या करेगी? इकट्ठा करेगी,
पोछा लगाएगी, साफ करेगी। अगर हमारा बच्चा बिस्तर पे बैठा है तो हमारी बीवी कहेगी नहीं बेटा बिस्तर पे रहना, अभी नीचे मत उतरना, कांच का कोई टुकड़ा तेरे पैर में चुभ जाएगा, बेटे बिस्तर पे रहना। उसको आने नहीं देगी। फिर वो एक एक तिनका साफ करके उसको उठाएगी और डस्टबिन में जाकर डाल देगी, डस्टबिन में जाकर डाल देगी या कूड़ेदान में फेंक देगी, नाली में बहा देगी। क्यों? क्योंकि वो उसके किसी काम का वो बर्तन नहीं रह गया।